10 سال بعد میں ایک شہد رنگ آنکھوں والے شہزادے کے دل کی ریاست پر لفظوں سے لہجوں سے حکومت کرنے والی کنیز ہوں۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو دل پر ایک دفعہ حکمران ہو جائے پھر اس کی بادشاہت ہی سلطنت قلب پر سدا رہتی ہے، اور میں اس سلطنت کی اکلوتی حکمران ہونے پر ہمیشہ خوش بخت کہلائی جاؤں گی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس اداس سی بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک رومال تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ 10 سال سے اس نے یہ رومال کسی قیمتی متاع کو کی طرح اپنے سینے سے لگا کر سنبھال کر رکھا تھا۔ کتنے برس بیت گئے تھے اس بے مہر کا انتظار کرتے، مگر وہ دنیا کی بھیڑ میں جانے کہاں گم ہو گیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر آیا ہی نہیں بلکہ وہ کب گم ہوا تھا۔ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تو سوہن کو ہونا پڑا تھا۔ یشم اور عریب کے جانے کے بعد کچھ دن تو سکون سے گزرے تھے۔ اگلے دن ہی مامی رابعہ اور اذہان واپس چلے آئے تھے۔ اذہان اس کی مامی رابعہ بیگم کا اکلوتا بھتیجا تھا۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے یتیم ہونے کے بعد رابعہ نے اسے گود لیا تھا۔ تب اشرف کمال اور رابعہ نے اس کی پرورش کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ سوہن سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ لوگ رابعہ بیگم کی بہن کے پاس جیلم گئے ہوئے تھے۔ رابعہ کی بہن کا شوہر چونکہ آرمی میں تھا تو اذہان کا داخلہ انہوں نے جیلم ملٹری کالج میں کروا دیا تھا۔ اب آگے سے ادھر ہی ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم اور ٹریننگ مکمل کرنی تھی۔ اشرف کمال نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ جب رابعہ بیگم نے گھر واپس آ کر سوہن کو دیکھا تو سوہن کی آمد کا پتہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکلنے کا باعث بنا تھا۔ رابعہ نے اس پر خوب ممتا لٹائی تھی۔ اذہان بھی اس چھوٹی سی گلابی گڑیا کے ارد گرد ہی چکر لگانے لگتا۔ سوہن اتنی محبتیں حاصل کر کے بے تحاشا خوش تھی، مگر یہ خوشی زیادہ دن برقرار نہ رہ پائی۔ جب اشرف کمال کو اپنے ایبٹ آباد کے دوستوں سے معلوم پڑا کہ وہاں کا مشہور گنڈا دارا، جس کا تعلق افغانستان کے دہشت گردوں سے بھی ہے، وہ ایبٹ آباد میں اشرف کمال کے متعلق معلومات اکٹھی کرتا پھر رہا ہے، حالانکہ اشرف کا فون نمبر تک حاصل کر چکا ہے۔ پھر کیا تھا؟ اشرف کمال نے اس گنڈے کے گھر اپنے آنے سے پہلے اس گھر کو چینج کر لیا تھا۔ اذہان بھی ابھی صرف 17 سال کا تھا۔ وہ ہلکا زرد گالی کی طرح بلایا پھر رہا تھا، کسی کو بھی کاٹ سکتا تھا۔ تبھی اشرف کو اپنی فیملی سمیت لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ اشرف کمال نے کسی کو کانو کار خبر نہ ہونی تھی کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ راتوں رات وہ فیملی کو لے کر پنجاب کے شہر کھاریاں میں شفٹ ہو گئے۔ فون کے سارے نمبر ایک ڈائری میں لکھ کر ادھر ہی پھینک کر آنا پڑا تاکہ لوکیشن ٹریس نہ کی جا سکے۔ اشرف کمال نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی تھی کہ ان کی کسی کو بھی بھنک نہ پڑے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے، کیونکہ پیچھے وہ جانور لاہور پہنچ کر بھی لکیر ہی پٹتا رہ گیا تھا۔ مگر سب کے بیچ اشرف کمال سے سامان شفٹ کرنے کے دوران وہ نمبروں والی ڈائری کہیں کھو گئی۔ وہ لوگ لاہور والا گھر اور دکان بیچ کر کھاریاں شہر کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے۔ زندگی بے تحاشا حسین اور خوبصورت ہو گئی، مگر اس وقت کے دوران کوئی ایک لمحہ، ایک پل ایسا بھی نہ گزرا جب سوہن نے اپنے بہت خاص دوست کو یاد نہ کیا ہو۔ اشرف کمال نے بہت کوشش کی کہ وہ ڈائری مل جائے جس پر یش کا نمبر تھا، مگر اسے نہیں ملی تھی اور نہ ملنی تھی۔ اکثر سوہن اپنے بابا سے پوچھ لیا کرتی تھی کہ یش کا فون آیا تو یہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا جب جواب نفی میں آتا۔ بات کیسے ہوتی جب اس کا نمبر ہی نہیں تھا پاس؟ شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو پتہ چلا وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، وہ اس کا کون ہے۔ وہ دوستی نہیں، کچھ بہت خاص ہے جو ان کے درمیان ہے۔ اس نے وعدہ کے مطابق بس اسی کا انتظار کرنا تھا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بس اسی کے ذات کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ عجیب شخص تھا جو اس کے گرد اپنے عشق کا حصار کھینچ کر گیا تھا، جس میں وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ سوہن کی نازک جان کے گرد بنے اس شخص کی یاد کے جالے اسے خود میں الجھائے رکھتے کہ وہ چاہ کر بھی کسی کے بارے میں سوچ نہیں پاتی تھی۔ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جس کا عکس اس کی سوچ کے پردوں پر بڑی دیدہ دلیری سے لہراتا تھا۔ آج تو جانے کیا خاص بات تھی کہ وہ بے مہر بری طرح یاد آ رہا تھا۔ طاہرانی اس کی سوچوں کا ارتکاز رابعہ بیگم کی مہربان آواز نے توڑا تھا۔ جی امی جان۔ وہ رومال اپنی اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں رکھ کر مسکراتی ہوئی پلٹی۔ بیٹا کھانا کھا لو، صبح بھی بس وہ ایک ڈبل روٹی کا ٹکڑا کھایا تھا، ایک کپ چائے سے اپنا کلیجہ جلایا اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی تو سوہن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، جبکہ بے سختہ کہکا لگا کر ہنس پڑی کہ رابعہ بیگم کا محبوب مشکلہ تھا نت کھانے بنا کر اشرف اور سوہن کو کھلانا۔ کپڑوں اور برتنوں کے لیے گھر میں ایک ملازم رکھی ہوئی تھی، جبکہ سوہن زور زبردستی بس صفائی میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا
وہ ننھی جان کالج کی اتنی بڑی پڑھائی مکمل کر لی، یہی بڑی بات ہے۔ رابعہ بیگم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اشرف کمال اور رابعہ بیگم نے اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی کہ وہ ہر درد بھول گئی تھی۔ وہ امی جان، میں کھانا کھا کر پہلوان بھی بن جاؤں گی تو آپ کو تب بھی کمزور ہی لگوں گی۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ کچن میں چلی آئی تھی جہاں اشرف کمال بیٹھے اخبار میں سر دیے ہوئے تھے۔ وہ جا کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ امی، آج بہت خوشبو سے گھر مہکا ہوا ہے، رونق سی لگ رہی ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس نے اشرف کمال کی جانب دیکھتے ہوئے مانی خیزی سے پوچھا تھا۔ ہاں، بس اللہ تعالیٰ ہمارے معدے پر رحم فرمائے، اشرف کمال نے برسکتی سے کہتے رابعہ بیگم کو چھیڑا تو وہ انہیں گھور کر رہ گئی۔ ہاں بیٹا، خاص بات ہی تو ہے، اذہان واپس آ رہا ہے۔ یہی کھاریا میں ڈیوٹی لگی ہے اس کی۔ ڈیوٹی تو کینٹیریا میں ہے، مگر میں نے کہہ دیا ہے اپنے گھر ہی واپس لوٹو، رابعہ بیگم نے سودگی بھرے مسکراہٹ لیے کہا تھا۔ ہیں سچی؟ اذہان بھائی واپس آ رہے ہیں؟ سوہن کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، اب 2 قربانی کے بکروں میں ایک اور بکرا شامل ہونے جا رہا ہے تمہاری اماں کے نت نئے پکوان ہضم کرنے کو۔ اشرف نے سوہن کے کان میں سرگوشی کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے سب سنائی دے رہا ہے، رابعہ بیگم نے تل ملا کر کہا تھا۔ لیکن بابا نے تو کچھ کہا ہی نہیں، سوہن نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ ہاں جانتی ہوں، تمہیں اور تمہارے بابا کو، آنے دو اس ہاتھ کو، گن گن کر بدلا لوں گی، رابعہ بیگم نے دھمکی دی تو اشرف کھل کر مسکرائے تھے۔ وہ یوں ہی بلبل بنی ان کے درمیان بیٹھی چہچہا رہی تھی اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ بلیک 3 پیس کے نیچے سفید شرٹ پہنے وہ دونوں اپنا اپنا لگیج تھامے اس وقت نیو یارک کے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ دراز قد، ماتھے پر بکھرے بال، سنہری پرسرار آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، سرخ ہونٹ، بے تحاشا خوبرو، مردانہ وجاہت کے شاہکار، ان 2 اشخاص کی بے نیازی اپنے عروج پر تھی۔ ان کی موجودگی سے ماحول پر ایسا رعب و دبدبہ طاری تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر نگاہ ان پر آ کر ٹھہر جاتی تھی۔ یشم سلطان خانزادہ حد نگاہ گلاس وال سے بازو ٹکائے باہر جہازوں کے بیچ جانے کون سے غیر منی نطقے کو گور رہا تھا کہ پیچھے سے آ کر اریب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھر سے گاڑی منگوائی ہے، اریب سلمان خانزادہ نے اپنی کلائی پر بندی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر خوبرو چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی سجائے بولا۔ ہنکارا بھر کر جواب دینے کا احسان کیا گیا تھا۔ کیا ہوا، نہیں ملی؟ اریب نے اس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ پھر ٹکڑا جوڑا گیا۔ کیوں؟ اریب کے ماتھے پر بل پڑے۔ پورا لاہور چھلنی کی طرح چھان لیا ہے، پورا پنجاب چھاننا چاہیے تھا، اریب کی جانب سے مشورہ آیا۔ ہر اس جگہ کو چیک کر چکا ہوں جہاں اس کے ملنے کے امکانات تھے۔ تو پھر؟ نمبر برسوں پہلے بند ہونے کے بعد آج تک آن نہیں ہوا۔ فون کی آخری لوکیشن لاہور کی ہے، ساری ایریا میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ یشم نے سپاٹ تاثرات سے تفصیل بتائی تھی۔ منہ پر برا بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نارمل رکھو، امریکہ سے واپسی پر دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا بھی حل کیا ہے۔ اریب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ میں مزید ایک پل بھی ویٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ میرا انتظار کرتی ہوگی، یشم سلطان نے جبڑے بیچ کر کہا تھا۔ اوکے لیٹس گو، گاڑی آ چکی ہے، وہ چند دن تو یہیں گزرنے ہوں گے نا، جب تک واپسی کے لیے مان نہیں جاتے، اریب نے اسے تسلی دی تھی۔ اوکے، وہ کہتا اس کی ساتھ چل پڑا تھا۔ خانزادہ ہاؤس میں اس وقت غیر معمولی ہلچل تھی، سب لاؤنج میں اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، نک چڑی، گھمنڈی، مغرور اور براؤن آنکھوں والی حسن کی ملکہ غفران نے ویرا کی طرف سرگوشی کی تھی۔ وہ خانزادہ خاندان کی مغرور ترین ہستی تھی، خود پسندی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ گزرے وقت کے ساتھ ویرا میں ذرا سی بھی چینجنگ نہیں آئی تھی۔ وہ انیل سلیمان خانزادہ کی اندھی تقلید کرتی، اب بالکل اسی جیسا حلیہ بنا کر رکھتی تھی۔ وہ بہادر تھی، بے حد ذہین، نیلی آنکھوں میں دنیا فتح کر لینے کی چمک تھی۔ وہ لوگ یشم اور اریب کی اتنے برسوں بعد کی واپسی پر بہت خوش تھے اور لاؤنج میں جمع تھے۔ اوزگل شاور لے کر واش روم سے باہر نکلی تھی اور ٹاول سے اپنے لمبے بال خشک کرتی بیزار سی شکل بنائے ہوئے تھی۔ اس نے کوف سے برش اٹھایا، اس کی تھائز تک آتے لمبے بال اس کی جان کا وبال بنے ہوئے تھے۔ مجھے بھی یہ کٹوا لینے چاہیے، اس نے خوف زدہ ہوتے سوچا، مگر پھر ماں کا غسیلا مگر آنسو سے تر چہرہ سوچ کر ہی اپنے پر فاتحہ پڑی تھی۔ جیسے تیسے بال سلجھا کر ڈرائی کر وہ تیزی سے نیچے آئی۔ گزرتے وقت نے اس کی نازک شخصیت میں ایک ٹھہراؤ اور نکھار پیدا کیا تھا۔ وہ اب بھی ویرا سے کافی زیادہ کمزور تھی، پڑھائی میں بھی B+ لے کر آتی، مگر اب وہ ایک روندو بچی نہیں رہی تھی، نہ ہی بات بات پر خوفزدہ ہوتی۔ اس نے اپنے ڈر پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ وہ جو بچپن میں اسے مارتا بیٹتا تھا، ڈانٹتا پھڑکارتا تھا، تبھی اب وہ اس اریب سلیمان خانزادہ کی واپسی کا سن کر بھی پرسکون سے نیچے اتری تھی۔
اور نایاب کے ساتھ کچن کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی، جو کہ یہ نیک کام صرف وہی کرتی تھی۔ سامیہ اور نایاب نے غفران اور ویرا سے تو کب کی توقعات لگانا چھوڑ دی تھی۔ وہ لوگ کچن میں تھے۔ آج تو پورا دن تھا کہ انیل اپنے آفس جانے کی بجائے یہاں موجود تھا۔ وہ لوگ باتوں میں مگن تھے جب باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر لاؤنج کی انٹرنس پر آئے تھے۔ پری، دعا زہرا نے بیٹی کو پکارا جو اپنے کمرے میں بیٹھی یہ لمحے شمار کرتی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ماں کی آواز پر دل کانوں میں بجنے لگا۔ دعا جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دعا نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے میری بیٹی، آج کافی نکھری نکھری لگ رہی ہو۔ دعا زہرا نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرانا بھول گئی تھی۔ ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتی آج بات بے بات مسکرائی جا رہی تھی۔ وہ لوگ جب مری تھے اور اریب اور یشم لاہور سے واپس لوٹے تھے تو اس نے ان سے خوب جھگڑا کیا تھا اور ناراض ہو کر واپس امریکہ چلی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اس کے پیچھے ہی امریکہ آ جائیں گے، مگر یہ اس کی خام خیالی ہی رہی کہ وہ لوگ ادھر ہی سے داجی کو مل کر اپنی اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے تھے۔ تب پریہا کا بس نہ چلا تھا وہ اپنے بال نوچ ڈالتی یا پوری دنیا کو تہس نہس کر ڈالتی، مگر اب بے بس تھی کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مگر اس کی یہ دیوانگی اس دوری سے کم نہیں ہوئی تھی بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی تھی، بلکہ اس دوری نے اسے عجیب جنونی اور شدت پسند بنا دیا تھا، جس کی مثال یہ تھی کہ اس نے بھی دیکھی اس فیلڈ کا انتخاب کرتے ہوئے تعلیم حاصل کی اور وہ ڈیفنس کمپنی کی پرائیویٹ کمپنی میں فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس نے اتنے عرصے میں اپنا تمام غم و غصہ ان جرائم پیشہ افراد پر نکالا تھا جو اس کے ہتھے چڑھتے تھے۔ مام وہ آ گئے؟ اس نے کچھ لمحے کے بعد پوچھا۔ دعا زہرا بھی اس کی شدت پسندی پر دنگ رہ گئی تھی۔ ہاں پہنچ گئے، دعا زہرا کے کہنے کی دیر تھی جب وہ ننگے پیر ہی باہر کی جانب بھاگی تھی اور دعا زہرا کو اپنی جگہ پر ساکت چھوڑ گئی تھی۔ السلام علیکم لالا۔ اوزگل یشم کے پہلو میں کھڑی تھی مگر اس کی جانب دیکھ کر سلا جو لہجے میں سلام کیا، مگر وہ پوری طرح نیل کی جانب گھوم گیا۔ ویلکم برو، علین نے اسے سینے میں لگایا تھا تو اوزگل نے اس ازل سے سڑیے شخص کی پیٹھ کو منہ چڑھایا۔ سب اس کی حرکت پر ہنس دیے تھے جبکہ وہ اس کا یہ کارنامہ منوان طریقے سے سامنے گلاس ونڈو سے دیکھ کر جبڑے بیچ گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں لالا، میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ آپ نے کہا تھا میں دل میں آئے وہ کیا کرنا۔ ویرا نے تو کہا تھا کہ اس کے ساتھ سائنس رکھوں اور میڈیکل میں جاؤں، مگر مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی نا، اس لیے میں نے آرٹس رکھی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو میں نے آپ سے آپ کی تصویریں منگوائی تھی، اس کی اتنی خوبصورت پورٹریٹ بنائی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ وہ جس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی آج بالکل چڑیوں کی طرح چہچہا رہی تھی اور کوئی اس کے یہ بالکل بدلے ہوئے رنگ ڈھنگ دیکھ کر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا تھا۔ ارے بس کرو اوزگل، سانس لینے دو بچے کو۔ نایاب گل نے یشم کو سینے میں بھینچا اور ماتھے پر پیار کیا۔ سلیمان خان زادہ نے بھی سرگوشی میں آگے بڑھ کر دونوں کو باری باری سینے سے لگایا تھا۔ تب سلیمان کے اشارہ کرنے پر نایاب گل اریب کی جانب بڑھی، مگر ایکسکیوز می، فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کترا کر نایاب گل کے پہلو سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے برسوں بعد بھی اس کی اتنی بے اتنائی پر نایاب گل پتھر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی ماں کی جگہ نہیں دینا چاہتا تھا تو کم از کم ماسی ہی مان لیتا۔ سلیمان نے اسے کندھے سے تھام کر ہلکا سا دباؤ ڈال کر تسلی دی تھی، جس کی آنکھوں میں اچانک بہت زیادہ نمی در آئی۔ تب یشم ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو نایاب کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا تھا۔ وہ بیٹھنے والے تھے جب پریہا اپنا خوشی سے دمکتا چہرہ لیے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ پریہا نے سامنے آ کر یشم سلطان خان زادہ کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ یشم نے اپنی پیٹھ پر ہاتھ باندھے منہ سے سوال کیا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ اس نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پوپو محترمہ نہیں آئی؟ لو جی، ہم بھی آ گئے، دعا زہرا نے دور سے اندر آتے کہا تھا تو وہ ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ پریہا نے لب دبا کر تیکھے چدروں سے یہ نظارہ فدا ہونے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کھانا بالکل تیار تھا۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اریب جب اپنے کمرے سے واپس آیا تو ایک نظر اسے دیکھا، جس کی آواز پورے ڈائننگ ٹیبل میں گونج رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات سرد و سپاٹ تھے۔ کوئی بھی اسے یہ دیکھ کر نہیں اندازہ لگا پا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنی مخصوص چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ یش للا، جلدی کھانا کھائیں، جو پچھلی جانب کا لان ہے اس کے پاس جو سٹور روم ہے، میں اس کے پاس والے روم کو ہی میں نے اپنا چھوٹا سا سٹوڈیو بنایا ہوا ہے۔
मैं आपको अपना स्टूडियो और पोर्ट्रेट दिखाना चाहती हूँ। डैड, जब भूख होगी तो खा लूँगी। इसकी फिर बारीक सी आवाज़ गूंजी थी। अरीब ने एक नज़र इस पर डाली जो नीली फ्राक और ट्राउज़र में नीला दुपट्टा सर पर ओढ़े कहीं से भी 10 साल की पुराने वाली ओजगल नहीं दिखाई दे रही थी। वह एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ अरीब, खाना सर्व होने वाला है। अरे सुमान खानज़ादा ने इसे टोका। मुझे भूख नहीं, रस्ते में हल्का फुल्का खा लिया था। लेकिन अरीब, डैड जब भूख होगी तो खा लूँगा, वह बेतसर लहजर में कहता अपने कमरे की जानिब चल दिया। यशम सुल्तान खानज़ादा ने इसकी पीठ को गौर से देखा था। तो अब क्या इरादा है बेटा? सहरे के फूल कब सजा रहे हो ताकि हमें भी घर की खुशियाँ नसीब हों? दुआ जहरा यशम की जानिब देखती मुस्कुराकर पूछने लगी तो वह धीमा सा मुस्कुराया। बहुत जल्द, मगर यहाँ नहीं फूफो, मैं अपनी दुल्हन को बैतुल सुल्तान के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। वो कुछ याद करके मुस्कुराया था, जबकि परिहा इसकी बात पर तमतमाता चेहरा लिए अपनी प्लेट पर झुक गई। गए रात को महफिल यूं ही सजाई रही और वह यशम को घेरे बैठी रही। वो फ्रेश होकर टॉवल से बाल रगड़ती वॉशरूम से बाहर आई थी, ढीली सी टी शर्ट, ट्राउजर में लापरवाह सा हुलिया। जब अनिल बगैर दरवाज़ा नॉक किए कमरे में दाखिल हुआ, वो बुरी तरह गड़बड़ाई थी। तेजी से बेड से स्कार्फ उठाकर गले में डाला। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं होती अनिल सुलेमान खानज़ादा, वो दांत पीस कर बोली। वो बेड पर बैठकर इत्मीनान से स्मोकिंग करने लगा। क्यों, क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? वो इत्मीनान से बोला। किसी लड़के के कमरे में आने की इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि बंदा नॉक करके ही अंदर आ जाए। वीरा ने इसे शर्म दिलाने की नाकाम सी कोशिश की थी। तुम्हें लड़कियों वाली कौन सी बात है जो मैं तुम्हें लड़की समझूं? इसके मर्द मार हुलिया की जानिब इशारा करते हुए पुरस्कून सा बोला था। तो बहन के कमरे में तो नॉक करके आया जा सकता है ना? वीरा ने हिसाब बेबाक करते इसकी दुखती रग पर दबाव डाला था। शट अप खानी, वो हस्बे मामूल भड़क गया। तुम सिर्फ मेरी कज़न हो, तुम्हारी मॉम सिर्फ मेरे डैड की वाइफ हैं। मेरी वो सिर्फ आंटी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ना ही मैं कोई और रिश्ता मानना चाहता हूँ। तो बार बार ये बकवास क्यों करती हो? वो दिल मिलाकर बोला तो वीरा गहरा मुस्कुराई थी। इसकी यही बातें तो वीरा का हौसला बंधाती थी ताकि वो इन राहों में अंधाधुन आगे बढ़ती जा रही थी। अब क्या काम है जो इतनी रात को मेरे कमरे में मुंह उठाए चले आए हो? वीरा ने अपने कानों से नीचे तक आते बाल बुरश किए थे पूछा था। अच्छा सुनो, मेरी जोली से ब्रेकअप हो गया है, मगर कल रामो ने ग्रैंड पार्टी दी है। वो वहाँ अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली है मुझे जलाने के लिए, मगर मैंने इसे बताऊंगा कि नील सुलेमान खानज़ादा किस बला का नाम है। तो अब इतनी जल्दी तो किसी गर्लफ्रेंड का अरेंज नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर इसकी पार्टी में जाना होगा। इसने इंतहाई बेहिसी से मगर सुकून से ये बात की थी। नहीं जाऊंगी। अनिल, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वो गम गुस्से से चिल्लाई थी। क्यों हाइपर हो रही हो? इसके बदले जितनी चाहे शॉपिंग करवा दूंगा। अब दोस्ती ही दोस्त के काम आएगा ना। देखो मान जाओ ना प्लीज़। भला अनिल सुलेमान खानज़ादा की गर्लफ्रेंड बनने का चांस रोज़ रोज़ थोड़ी मिलता है। वो आंख दबाकर इंतहाई बेहिसी और मगरूर भरे लहजे में बोला था। अनिल, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं यहाँ से धक्के देकर तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊं। वो तिलमिलाकर बोली। नहीं जाऊँगा, तुम धक्के ही दे लो। वो मज़ीद फैल कर बैठ गया। अबे अगर यहाँ से दफ़ा ना हुए तो मैं डैड को और सबको जाकर अभी बता दूंगी कि तुम स्मोकिंग करते हो। वीरा सुर्ख चेहरा लिया फनकारी। तुम बता दोगी तो मैं भी बता दूंगा। अनिल की बात पर वीरा चौंकी थी। क्या क्या बता दोगे तुम? ज़रा मुझे भी तो पता चले। वो खार खाने वाले अंदाज में इसे घूर कर बोली कि फ्यूचर में होने वाले डॉक्टर वीरा हारिस बेग न्यूयॉर्क की सड़कों पर वायलिन बजाकर भी पैसे कमाती है। अनिल ने इसकी बहुत ख़ास राज फाश किया था, मगर हकीकत का इल्म इसे भी नहीं था। वो आधा अधूरा सच ही जानता था। वीरा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। खबरदार जो किसी के सामने बकवास की। अनिल सुलेमान खानज़ादा, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो दांत खिचखिचाकर बोले थे। अनिल गहरा मुस्कुराया, मगर तीर निशाने पर लगा था। तो फिर कल तुम आ रही हो, मगर ये मर्दाना कपड़े मत पहन कर आना। वो फ्रांस से ले लेना कोई ढंग का स्टाइलिश सा ड्रेस। और फिर आंख दबाकर कहता जल्दी से वहाँ से फरार हो गया था कि जानता था वीरा के हाथ में मौजूद बुरश इसका मुंह सुजाने वाला था। उल्लू का पट्टा कमज़फ कमीना। वीरा ने बड़े अदब से इसकी शान में कसीदा गोई की थी और जलती कुर्ती बेड पर लेटकर आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगी। पार्टी में जाती है मेरी जूती। वो नींद में भी देर रात तक बुड़बुड़ाती रही थी। रात को अशरफ कमाल ईशा पढ़कर वापस आए थे। वो लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, मगर रात के 10 बजे असहाद का फ़ोन आ गया कि इसे पहले कैंट पहुंचने के ऑर्डर मिले हैं, तो वो कैंट जाएगा। इसके बाद अभी कुछ देर पहले इसका फ़ोन आया था कि वह अब सुबह को ही घर लौट कर आएगा। सोहन तो रात खाना खाकर सो गई थी।
अब वो दोनों जाग रहे थे। अशरफ कमाल तलावत के बाद अब फ्री हुए थे। आराम कर लो नेक बख्त, जानता हूँ खुशी और इंतज़ार में नींद आना थोड़ा मुश्किल है, मगर कोशिश तो करो। क्यों जाग रही हो, आ जाएगा सुबह को, अशरफ कमाल ने पुरमज़ा लहजे में राबिया से कहा और बेड पर बैठ गए। वो खिसकती थोड़ा करीब आई और इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अच्छा सुने ना, मैं भला क्या सोच रही थी। राबिया ने बच्चों की तरह इसका बाजू झंझोड़ा तो वो मुस्कुरा दिए। क्या सोच रही थी मेरी बेगम कि सुबह की कौन सी डिशेज़ पकानी है ना। अशरफ कमाल ने छेड़ा तो वह तिलमिलाई थी। आप भी ना कभी टोंट करने से बाज भी आ जाया करें। वो मैं कह रही थी ये दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारा कुल सरमाया है। क्या ही अच्छा हो कि हमारी सारी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने रहे। अजहाद भी सोहन से मोहब्बत करता है, क्यों ना हम दोनों की शादी कर दें। क्या ख्याल है आपका। अशरफ कमाल जो सारी बात सुनकर चौंके थे, मगर अजहाद की बात पर वो अंगश्ते बदरा हुए। तुम्हें कैसे पता कि वो अपनी सोहन से मोहब्बत करता है, इसने तुम्हें कहा। अशरफ कमाल ने पहलू बदला। अरे आप भी ऐसी बातें कहने वाली थोड़ी होती हैं, ये तो महसूस हो जाती हैं। इसने कुछ नहीं कहा था मुझे, मगर मैंने इसकी आंखों में मोहब्बत की लो जलती देखी है, राबिया ने इत्मीनान से कहा। मगर मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अशरफ कमाल ने संजीदगी का मुजाहरा किया। वो आएगा तो आप भी नोट कर लीजिएगा। राबिया ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। आय हाय, गजब खुदा का हाथ के बाबा, कभी बेतुकी बातें करते रहते हैं आप। कौन सी अमानत, किसकी अमानत। वो किसी की अमानत नहीं है, वो किसी की कुछ नहीं, सिर्फ मेरी दही रानी है। जाने कौन था कौन नहीं, एक अजनबी छोटे बच्चे की बेसरोपार बात पर आप मेरी दही रानी को पूरी ज़िंदगी किसी के ला हासिल इंतज़ार में बिठाने का इरादा रखते हैं। तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इसकी शादी सिर्फ आज़ाद से होगी। अशरफ वो बाबा की इनको याद दिलाने वाली बात पर वो एकदम खतरे से उकड़ गई थी। लेकिन एक वक्त मेरी बात तो सुनो, अशरफ कमाल ने आजाना लहजे में इख्तियार किया था। आप मेरी बात सुने, अभी आपने ही तो कहा था तब से लेकर अब तक इस अजनबी का कोई अता पता नहीं, राब्ता भी नहीं हो पाया। आप एक शराब के इंतज़ार में बैठे हैं जिसका कोई निशान नहीं। इसके मुकाबले अजहाद घर का बच्चा है, देखा बाला किस कदर सुलझा हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। और फिर सबसे बढ़कर सोहन से मोहब्बत करता है तो इसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। हमारी आंखों के सामने रहेंगे दोनों बच्चे। दही रानी बहुत खुश रहेगी इसके साथ। राबिया बेगम ने अशरफ कमाल की जानिब देखते गहरे लहजे में कहा तो वो चुप हो गए। अच्छा बेगम, अभी ये मौजू मत छेड़ो, अजहाद को आ लेने दो। एक मरतबा इससे तो देख लूँ, जो आपने महसूस किया कि वाकई सच है, तो फिर सोचूंगा इस बारे में। नहीं तो जब तक मैं बात ना करूं, आपने इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। अशरफ ने संजीदगी से कहा तो राबिया बेगम ने स्मात में सर हिलाया था। अब अशरफ कमाल राबिया बेगम को क्या बताते कि जिस तरह इसने अजहाद की आंखों में मोहब्बत के दिए जलते देखे हैं, बिल्कुल इसी तरह वो भी तो अपनी बेटी की आंखों में इस लासिल इंतज़ार के जोत जलते देख चुके हैं।